أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا یا موسیٰ کہنے لگے موسیٰ اما ان تلقیا یا آپ ہوں پھینکنے والے و اما ان نکون نحن الملقین اور یا ہم ہوں پہلے پھینکنے والے قال القو آپ نے فرمایا کہ پھینکو تم فلما القوا سحروا اعین الناس پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی ڈالیں تو جادو کر دیا انہوں نے اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پر واسترہبوہم اور انہیں خوف زدہ کیا ڈرایا انہیں وجاءوا بسحر عظیم اور لائے وہ جادو بڑا وأوحینا الی موسیٰ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان الق عصاک یہ کہ آپ بھی پھینک دیں اپنے عصا کو اپنی لاٹھی کو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ پھر اسی وقت وہ نگل رہا تھا ما یأفکون جو کچھ انہوں نے بناوٹ بنا رکھی تھی فوقع الحق پس سچ ثابت ہو گیا وبطل ما كانوا يعملون اور باطل ہو گئی وہ کاروائی جو وہ کر رہے تھے فغلبوا هنالك پس مغلوب کر دیے گئے وہ اس جگہ وانقلبوا صاغرین اور وہ لوٹے ذلیل ہونے والے ہو کر وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں قالوا کہنے لگے آمنا برب العالمین ہم ایمان لائے رب العالمین کے ساتھ رب موسیٰ و ہارون جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کے معجزات دکھلائے عصا کا اژدہا بننا ہاتھ کا چمکدار ہونا تو جھٹ سے انہوں نے اس پہ الزام لگایا کہ یہ تو جادو ہے اور موسیٰ جادوگر ہے تو جادوگر سمجھ کے اب اس کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو اکٹھا کیا کم و بیش 70-80 ہزار جادوگر جمع کر لیے بڑا میدان سج گیا بہت بڑی تعداد میں عوام اکٹھے اب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر میدان میں اترے اور جادوگر بھی اپنے ساتھ
ہر جادوگر نے کم از کم ایک رسی اور ایک عصا اس نے ساتھ رکھی تھی۔ تو اب کہنے لگے کہ پہلے کون اپنے جادو کا مظاہرہ کرے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی کرو۔ تو ان جادوگروں نے ایک ہی دفعہ میدان میں ہر ایک نے اپنی طرف سے ایک عصا اور رسی پھینکی اور وہ سانپ بن گئے، اور سانپ بہت بڑی تعداد میں تھے۔ ظاہر ہے اگر دو ہی مانے تو پھر 80,000 اگر وہ لوگ تھے تو 1,60,000 سانپ میدان میں وہ گھوم رہے تھے۔ تو ایک ڈراونا سا منظر بن گیا، لوگوں کی نظر میں میدان سانپوں سے بھر گیا، اور یہ حقیقت نہیں تھی کہ وہ رسیاں سانپ بن گئے تھے، جادوگروں کی لاٹھیاں وہ سانپ بن گئی تھیں، یہ حقیقت نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اور سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے کہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرٍ، ان کی وہ رسیاں وَعِصِيُّهُمْ اور ان کی وہ لاٹھیاں يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ لوگوں کے خیال میں ان کو سانپ نظر آ رہی تھی، حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھی۔ اور جادو یہی ہوتا ہے کہ جادو کی وجہ سے انسان کی نظر کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور نظر آنے میں انسان کو کچھ نظر آ رہا، جو جادوگر چاہتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں لے آتا ہے۔ البتہ حقیقت بھی جادو بدل سکتا ہے، اس کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ یہ انسان کو جادوگر جادو کے ذریعے سے گدھا بھی بنا سکتا ہے اور گدھے کو انسان بھی بنا سکتا ہے۔ جادو میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہودیوں نے جادو کیا تھا، اور اس کی وجہ سے آپ کے دینی معاملات پہ تو اثر نہیں پڑا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی چیزوں پہ اثر پڑا تھا۔ مثلا کھانا کھا لیا تو یاد نہیں رہتا تھا کہ کھانا کھا لیا، اور کھانے کی چاہت ہی نہیں ہوتی تھی، اور بہت سارے جسمانی عوارض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہو گئے تھے اس کی وجہ سے۔ تو یہ ہے کہ جادو کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اور انسان کے اوپر وہ گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ تو قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ اما ان تلقیا، یا آپ ڈالیں پھینکیں اپنی رسی اپنے عصا کو، و اما ان نکون، اور یا ہم ہوں نحن الملقین، پھینکنے والے، یعنی ہمیں موقع دیں آپ، یا آپ پہلے موقع لے لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، القو، تم ہی پہلے ڈالو، میں تمہیں پہل کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں اپنی لاٹھیاں میدان میں پھینک دیں، سحروا اعین الناس، تو جادو کر دیا انہوں نے لوگوں کی نظروں پر۔ اعین، عین کی جمع ہے، عین آنکھ کو کہا جاتا ہے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور اتنی تعداد میں وہ سانپ تھے کہ اس منظر نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، لوگوں کو ڈرا دیا انہوں نے۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور اپنی حد تک وہ بڑا جادو کا مظاہرہ کر چکے تھے، اور لائے وہ بسحر عظیم، جادو بڑا، نظر آنے میں بہت بڑا جادو تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے جادوگر کہ موسیٰ کے بس میں نہیں ہمارے اس جادو کا مقابلہ کرنا، چونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اپنی نظر میں جادوگر دیکھ رہے تھے، اور ان کے مقابلے میں کسی کا جادو نہیں چل سکتا تھا۔ لیکن وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان الق عصاک، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی سے فرمایا کہ اے موسیٰ اب تم بھی اپنے عصا کو پھینکو۔ اور سورہ نمل میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ،
اپنے دل میں ڈر رہے تھے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ آپ کو ڈر کس بات کا لگ رہا تھا؟ سانپوں سے تو نہیں آپ ڈر رہے تھے، آپ کو ڈر پھر کس بات کا تھا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں آپ کو ڈر اس بات کا تھا کہ انہوں نے اتنے سارے سانپ میدان میں دکھا دیے ہیں، اب میں بھی عصا ڈالوں گا، یہ بھی سانپ اژدہا بن جائے گا، تو لوگوں کو حق اور باطل میں فرق کیسے لگے گا؟ وہ بھی سانپ دکھا رہے، میں بھی سانپ دکھا رہا ہوں، اس سے حق کیسے ثابت ہوگا؟ اس بات سے آپ پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، میں بھی سانپ دکھاؤں وہ بھی دکھائیں، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کو اندر پریشانی تھی، اس کو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اب ڈر رہے تھے کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن آپ کو اصل نتیجے کی خبر نہیں تھی کہ اللہ اس کا نتیجہ کیا نکالنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا موسیٰ گھبرا نہیں، ان الق عصاک، اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو تو بھی پھینک دے میدان میں۔ فَإِذَا هِيَ، آپ نے جب اپنے عصا کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور بہت بڑا اژدہا تھا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور ایک تفسیری روایت میں لکھا ہے کہ یہ جو مقابلے کا میدان ٹھہرا تھا یہ ساحل سمندر پہ تھا، اور اس ساحل پہ جس کے کنارے پہ یہ سارا میدان سجا ہوا تھا تو وہ ایک بڑا دریا تھا۔ تو اتنا بڑا یہ سانپ اللہ نے اس لاٹھی کو بنا دیا کہ اس کی دم اس دریا کے دوسرے کنارے پہ تھی، جیسے پل کسی دریا پہ بچھایا جاتا ہے، اس طرح اس کی جسامت اللہ نے اتنی بڑی، اور اس کا اگلا حصہ وہ اس میدان میں تھا۔ ظاہر ہے جس کا 80 ہاتھ جبڑا ہو جس سانپ کا، تو اس کی جسامت کتنی بڑی بنی ہوگی، تو 80 ہاتھ اس کا جبڑا ایسے کھلا، اور جب اس نے اپنے جبڑے کو کھولا تو جیسے پہلے آیا کہ دونوں جبڑوں میں جو فاصلہ بنتا تھا، جب وہ منہ کھولتا تھا اژدہا تو 80 ہاتھ کا وہ فاصلہ بنتا تھا، ایسے اس نے منہ کھولا، اور پورے میدان میں جتنے سانپ ان جادوگروں نے پھینکے ہوئے تھے، رسیاں، لاٹھیاں، ان سب کو ایسے ایک دفعہ اپنے اندر اس نے نگل لیا۔ فَإِذَا هِيَ، پس اسی وقت تلقف ما یافکون، نگل رہا تھا وہ اژدہا جو کچھ انہوں نے جھوٹ گڑا ہوا تھا۔ فوقع الحق، اب جادوگر بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ موسیٰ بھی اپنی عصا کو پھینک کر اس کو سانپ بنائے گا، تو ایک سانپ ہمارے ہزاروں سانپوں کا کیسے مقابلہ کر سکے گا، اور وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہمارے سانپوں کو بھی یہ سانپ ختم کر دے گا۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا نا، کیونکہ جادو یہ نہیں ہوتا کہ ایک جادوگر دوسرے جادوگر کو کھا جائے، دوسرے کے جادو کو کھا جائے، یہ نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے اپنے اپنے جادو کا وہ مشاہدہ کراتے ہیں، اور بس اس حد تک ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ منظر ہوا کہ تلقف ما یافکون، آپ کے اژدہا نے سب کے جادو کو کھا لیا، تو اب جادوگر پریشان ہو گئے، ان کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، اگر جادو ہوتا تو ہمارے جادو کا توڑ نہیں یہ کر سکتا تھا۔ فوقع الحق، پس ثابت ہو گیا حق، وبطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو گیا، جھوٹ ثابت ہو گیا، ما كانوا يعملون، وہ ساری کاروائی جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ فغلبوا هنالك، پس مغلوب کر دیے گئے اس جگہ وہ سارے، یعنی فرعون، اس کی کابینہ، سارا اس کا عملہ سب ناکام اور مغلوب کر دیے گئے۔ وانقلبوا صاغرین، اور فرعون نے سارے پلٹے لوٹے اس میدان سے ذلیل ہو کر کے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ،
ساجدین۔ جادوگر چونکہ اپنے فن کے ماہر تھے، وہ سمجھ کے یہ جادو نہیں ہے، موسیٰ کے پاس یہ قدرت کی طاقت ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، جھوٹا آدمی نہیں ہے۔ اب ان پہ حقیقت کھل گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، روایات میں آتا ہے کہ یہ عملی مظاہرہ کرنے سے پہلے ان سے پوچھا تھا، ان کے بڑے جادوگر سے، کہ بھئی اگر میں غالب آ جاؤں مقابلے میں، تم مغلوب ہو جاؤ، تو کیا مجھ سے وعدہ کرتے ہو ایمان لے آؤ گے مجھ پہ؟ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی ہمارے جادو کو توڑ سکے، ہم پہ غالب آ سکے؟ ہاں البتہ اگر ہم مغلوب ہو گئے تو میں وعدہ کرتا ہوں ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے القی السحرہ، بے اختیار ہو کر کے گرا دیے گئے جادوگر ساجدین، سجدے میں، سب وہی میدان میں سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے رب العالمین کے ساتھ، اور وضاحت کی، کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انہوں نے صراحت کی رب موسیٰ و ہارون، اس رب العالمین پر ہم ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ان کے رب پہ ہم ایمان لائے، اور ہم سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت سے ایسا ہوتا ہے۔ آگے پھر فرعون کا ان سے جادوگروں سے مکالمہ ہے، ان کو ڈراوے دھمکائے دیے فرعون نے کہ تم کیوں موسیٰ پر ایمان لائے ہو۔